बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 मई 2026 जुमे का दिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा 3 से 4 साल के बाद उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। और जुमे के दिन इतनी बड़ी खबर कि उसने इस वक्त शहर इक़्तिदार और ताकत के ईवानों को हिलाकर रख दिया है और लंबी चौड़ी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। तख्ता पलटने वाली खबरें आ गई हैं। इमरान खान की हथकड़ियां किस तरह से खुली हैं। नए इलेक्शंस, असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर फाइनल राउंड का आगाज हुआ है। इंतहाई गैर मामूली इक़दामात देखे जा रहे हैं। क्या खबरें हैं शहर इक़्तिदार से, रावलपिंडी से क्या इत्तलाआत सामने आ रही हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने इस वक्त रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि इमरान खान की ईद उल फितर के बाद एक नहीं 3 मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में इमरान खान साहब जो हैं उनका जो रवैया था वो नरम देखा गया। उनके लहजे में बहुत हद तक नरमी आई है। उसके बाद ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब जो हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर 7 माह से अगर देखा जाए जो मीडिया अब तक हैं उसमें तो उनकी मुलाकातें बंद हैं। उनकी मुलाकातें फैमिली से नहीं हो पा रही, पार्टी कारकुनान अंदर नहीं जा पा रहे। और उसके अलावा अगर आप ये देखें, पिछले 25 मार्च को इमरान खान की आखिरी ट्वीट थी जो उन्होंने अपने बेटे जो है इनका इंटरव्यू था, और उससे पहले भी इमरान खान की कुछ जाती नौयत की ट्वीट सामने नहीं आई क्योंकि वो लगातार एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे, मुल्क की ताकत और शख्सियत का नाम ले रहे थे। और उसके बाद शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है बंद करना है। अब खबर आई कि इमरान खान के लहजे में तब्दीली आई है। ईद उल फितर के बाद अडयाला में एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई हैं। और सीबीएम यानी कि जो इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं वो भी हो चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला के बाहर जाकर शोर शराबा भी नहीं कर रही। पीटीआई जो है वो खामोश भी है, उनके लहजे में भी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि इस वक्त कहीं ना कहीं बैक डोर चैनल्स के ऊपर डील हो रही है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि सितंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बता दिया गया कि अगर सितंबर तक आपने काम न किया तो आपको अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। फिर कौमी हुकूमत का क़याम होगा और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शरीक होंगे, जिसको माशी तौर पर कहा जाएगा कि मैशत को ठीक करने के लिए कौमी हुकूमत का क़याम हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी। लेकिन उस सारी सूरत हाल में सवाल एक ही चल रहा था कि बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स की गई। 10 साल का प्लान था, फिर कहा गया कि अगले 10 साल तक कंपनी यही चलेगी। लेकिन मुझे फिर सुहेल बड़ाई साहब की वो बात याद आ गई जब इमरान खान साहब के दौर में कहा जाता था कंपनी ये चलेगी, कंपनी यही चलेगी। तो सुहेल बड़ाई से अपनी एक किताब लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी और उसके बाद वाकईतन ऐसा हुआ कि कंपनी वो नहीं चली। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में 1 पेज की बात हो रही थी कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी करीबी कुर्बतें पाकिस्तान सियासत और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की, और 1 पेज हो रहा था तो 1 पेज अचानक से फटा भी। वो लंबी चौड़ी प्लानिंग उस वक्त भी हो रही थी कि जनरल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ आ जाएंगे और 10 साल के लिए पाकिस्तान में जो सदारती निजाम है उसका नफाज हो जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग्स की गई। अब यही प्लानिंग्स की गई कि शहबाज शरीफ साहब तो बस ताहियात वज़ीर आज़म आ गए हैं और तख्ता इन्हीं का कभी आप उल्टा नहीं सकते, ये तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बादशाह हैं। यानी कि बादशाहों की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त लोगों को ट्रीट कर रही है, लोगों पर तशद्दुद कर रही है, जुल्म कर रही है, बर्बरियत की इंतहा कर रही है। तो ये जो है वो कभी भी आपका तख्ता उलट सकता है। तो खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि तख्ता पलटने वाली खबरें आ रही हैं। नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं, असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, इंतहाई गैर मामूली इक़दामात शहर इक़्तिदार में उठाए जा रहे हैं। नंबर 1 कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं दरार जरूर पैदा हुई है। और ये मोहसिन नकवी साहब का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाले मामले पर नून लीग ने अबसार आलम को जो है वो लॉन्च किया और नून लीग ने अपनी जो भड़ास है मोहसिन नकवी साहब पर उतारी। तो एक तो ये चीज थी जिसके बाद मुझे लगा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो नून लीग की हुकूमत है उसमें कहीं ना कहीं दरार है। और जो 28वीं तरमीम है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा रहा और पीपल्स पार्टी भी नाराज है। अब मैं आपको जो खबरें 1 बाय 1 देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हमारे अहम तरीन जराए हैं उनकी जानिब से
کہا گیا انہوں نے ہمیں آج کنوے کیا، تو میں نے کہا چلیں آپ تک بھی خبر پہنچانا ضروری ہے کہ عمران خان کی رہائی کہیں یا دوسرے مقام منتقلی، مذاکراتی عمل کا فائنل راؤنڈ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہماری خبر کی جو ہے وہ آج اس پر سٹیمپ لگی جو میں نے کل رات آپ کو بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کو لے کر اس ڈیل کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور خاموشی اسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور پھر اڈیالہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان کو کسی دوسرے مقام منتقل یا ان کو رہا کرنے کے لیے جو فائنل راؤنڈ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت کئی عرصے سے اڈیالہ کے باہر جا کر شور شرابہ بھی نہیں کیا جا رہا، یہ بڑی عام بات ہے کہ یہ معاہدہ تھا کہ آپ نے شور شرابہ بھی نہیں کرنا۔ ٹویٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہوگی، وہ واقعتاً نہیں ہو رہی، نہ کوئی تحریک ہوگی نہ کوئی احتجاج ہوگا۔ ہوم گراؤنڈ میں جلسے کریں، اپنے پشاور میں جلسے کریں، کوئی بات نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس بھی اس نے بتا دیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتائی تھی۔ بشریٰ بی بی کی عمران خان سے دوسری ملاقات کے بعد اب حتمی جواب دینے کے لیے اڈیالہ میں جلد ملاقات متوقع ہے۔ یہ اہم ترین ذرائع کی طرف سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا کہ اڈیالہ میں ایک اہم ترین ملاقات پھر سے ہو سکتی ہے، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ آپسی معاملات جو ہیں وہ اڈیالہ جیل ملاقات کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی یہ قائد حزب اختلاف ہے، اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، اور دوسرا یہ تحریک تحفظ آئین کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تمام تر مینڈیٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، اور یہ عمران خان کے بہاف پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور یہ آن بورڈ بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا کوئی فارمولا ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، مائنس عمران خان کی کوششیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے یا بیوروکریسی، خطرناک نتائج لائیں گی۔ تحریک انصاف کے اندر سے بھی اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو وہ پاکستان کی بربادی کا نسخہ ہوگا۔ انہیں سیاسی ماحول میں اس قسم کی سازش کی بو آ رہی ہے، یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا۔ بالکل درست بات ہے کہ پی ٹی آئی تو آلریڈی چاہتی ہے کہ مائنس عمران خان اور ہم تو اقتدار کے مزے لوٹیں جس طرح سے آپ یہ لوٹ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کبھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر ہیں، کیونکہ جس دن وہ باہر آ گئے ان سب کی نوکریاں فارغ ہو جائیں گی۔ یہ جو سارے کے سارے ٹک ٹاکی اکٹھے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، یا یہ وکلا چند مٹھی بھر عناصر اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ساروں کی ساری نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے تاکہ ہماری نوکریاں جو ہیں وہ لگی رہیں۔ اور پھر اون عباس بپی سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے کلیم کیا گیا پارلیمنٹ میں، انہوں نے صحافی سے گفتگو کی، کہا کہ ورکرز تھوڑا حوصلہ رکھیں، محمود خان اچکزئی بات چیت کر رہے ہیں، اگر کوئی اڈیالہ نہیں آتا اس کی مجبوری ہوتی ہے، سہیل افریدی کا ابھی ہنی مون پیریڈ ہے، تھوڑا وقت دیں ان کو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بتا دیا کہ مذاکرات بیک ڈور چینلز پہ ہو رہے ہیں، اور یہ بات چیت کے نتیجے میں یہ پی ٹی آئی جو ہے پیچھے ہٹی ہے۔ تو اس سے حکومتی حلقوں کے اندر جناب ہلچل مچا کر رکھتی ہے، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئے گا تو یہ حکومت ایک دن بھی سروائیو نہیں کرے گی، یہ سب کو پتہ ہے، پتھر پر لکیر ہے، اور یہ سارے کے سارے سیاستدان جیلوں کے اندر ہوں گے۔ اور میرے لیے اس دن یہ سب سے بڑی خبر ہوگی کہ عمران خان نے ان سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جاتی عمرہ میں کوئی بلڈوزر نہیں چلوایا، یا نواز شریف کو جو ہے جیل میں نہیں ڈلوایا، یا شہباز کو جیل میں نہیں ڈلوایا۔ وہ ان سب کو ایسی ان کی لٹریشن کریں گے کہ جو سیاسی منظر نامے میں آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی، اور خبر یہ ہوگی کہ عمران خان نے ان کو معاف کر دیا۔ نمبر 2 کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ جلسے جلوسوں سے باز نہیں آئیں گے، تو حکومت جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی نتیجے میں اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا، تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو خود نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان جو ہے وہ باہر آئے گا تو وہ 440 وارڈ کو جھٹکا مارتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور اہم خبر کہ جو ایک بڑی غلطی ہوئی اس سسٹم سے یا اس حکومت سے کہ بشریٰ بی بی کا انہوں نے علاج نہیں کروایا، ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا، ان کو خفیہ طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، پھر میڈیا سے خبریں آؤٹ کروائی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اب یہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں سسٹم کہ سب سے پہلے بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے اس کو رہا کیا جائے۔ تو یہ ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس کے نتیجے میں پہلے بشریٰ بی بی کی رہائی ہوگی، پھر سپریم کورٹ پاکستان سے باقی اسیران کی رہائی ہوگی، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئیں گے، اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب سابق گورنر پنجاب، اس کی یاسمین رشید صاحبہ، یہ سارے کے سارے ان کی رہائیاں ہوں گی، اور پھر عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آخر پر ہوگی۔ یہ گارنٹیاں جو ہے مانگی جا رہی ہیں کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی اس حوالے سے، صرف خاموشی سے جو ہے وہ آپ جیل سے باہر آ جائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ نئی الیکشنز اور اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں، جو ذرائع ہیں اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے موجودہ
یہ اسکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے دور میں ریگنگ ہوئی، 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا. آپ سب نے دیکھا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بنا کہ فارم 47 اور فارم 45 کے درمیان جو کچھ ہوا اور پھر ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو ہے وہ بونس پیریڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ نئی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی. اب ان کے کیونکہ سپٹمبر تک کا وقت ہے اور قومی حکومت ہو سکتی ہے، اور پھر اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی کہ اس چیف الیکشن کمیشن کے انڈر جو ہے ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، لیکن ان چیف الیکشن کمشنر کے انڈر جو ہے وہ ہم الیکشن نہیں کریں گے. تو خبر یہ ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران تعیناتیوں کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی حکام سے تفصیلات منگوا لی ہیں. الیکشن کمیشن حکام تعیناتی کے حوالے سے آئینی طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہونی ہے، اور محمود خان اچکزئی نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خطوط اور کمیشن تعیناتیوں کی تفصیلات طلب کی، اور بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن تعیناتیوں کے معاملے پر آپسی مشاورت جو ہے وہ بھی شروع کر دی ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی تبدیلی بھی ہوگی اور یہ بھی سی بی ایمز کا حصہ ہے اور ان کو تبدیل کیا جائے گا. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینلز کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ اب تک کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.